میں آپ کو ایک بہت اچھی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ کہانی کا نام ہے بچہ کنویں میں گر گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ نہیں تھے۔ ہم اکثر اپنے دادا اور نانی سے ملنے صوبہ بہار کے شہر پٹنہ جاتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگوں کا بھارت جانا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ پٹنہ میں میرے دادا کی بہت پرانی اور وسیع حویلی تھی، جہاں خاندان کے سب لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ حویلی میں مختلف پھلوں کے بڑے بڑے درخت تھے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا، جسے سب اندھا کنواں کہتے تھے۔ کنویں سے متصل کئی بڑے صحن تھے۔ عموماً اس طرف لوگوں کا بہت کم آنا جانا تھا۔ کنویں کے قریب نیم کے ایک بڑے درخت پر ایک جھولا بھی پڑا تھا، جہاں کبھی کبھار بچے بڑے بھی جھولا جھولتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ ہم سب حویلی میں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اسی دوران میرا ایک کزن باشا، جس کی عمر 15-16 سال کے قریب ہوگی، میرے 3 سالہ بھائی سید رضا کو لے کر جھولے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ خود جھولا جھولتا رہا، پھر میرے بھائی کو بٹھا کر زور زور سے جھولا جھلانے لگا۔ جھولانے کے سامنے ہی کنواں تھا۔ اس کے اس طرح سے دھکا دے کر تیز تیز جھلانے سے بھائی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک دم ہی کنویں میں جا گرا۔ اتفاق سے ہمیں اسی روز پاکستان واپس آنا تھا۔ میری والدہ سامان کی پیکنگ میں مصروف تھیں، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کہاں نکل گیا۔ جب ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے دروازے پر ٹیکسی آئی تو معلوم ہوا کہ بھائی تو موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے اس طرح غائب ہو جانے پر والدہ سمیت سبھی پریشان ہو گئے۔ ہر طرف اس کی ڈھونڈ مچ گئی۔ حویلی کے اندر اور باہر ہر طرف دیکھا، لیکن وہ حویلی میں ہوتا تو ملتا۔ والدہ دیوانگی کی عالم میں کبھی ایک کمرے میں تو کبھی دوسرے کمرے میں رضا رضا پکارتی جاتی۔ ادھر میرا کزن باشا بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے سب کو دیوانہ وار ڈھونڈتے دیکھ رہا تھا، مگر کسی کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ہماری نانی کا مکان حویلی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب منظر دیکھا کہ لاکھ کوشش کے باوجود بچے کا کہیں سے سراغ نہیں مل رہا، تو میرے ایک ماموں کو ایک عالم کا پتہ بتا کر جلدی سے ان سے رابطہ کرنے کو کہا۔ وہ عالم خاصے پہنچے ہوئے تھے اور اپنے علم سے چور کا پتہ بتا دیتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ حویلی پہنچ گئے اور اپنے ساتھ ایک شیشہ بھی لائے تھے۔ بچے کی گمشدگی کے حوالے سے چند ضروری باتیں پوچھنے کے بعد گھر میں موجود تمام افراد کو باری باری بلاتے اور شیشے میں دیکھنے کو کہتے رہے۔ گھر میں موجود سبھی افراد بے چینی اور پریشانی کے عالم میں فرد فرد شیشے میں دیکھنے کے مراحل سے گزر چکے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرا کزن باشا، جو میرے بھائی کو جھولے کے پاس لے کر گیا تھا، خود بھی کم عمر تھا، اس لیے عالم نے اب تک اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ بہرحال جب سب کو اپنے عمل سے گزرنے کے بعد عالم کسی متفقہ نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ انہوں نے بادشاہ کو اپنے قریب بلایا اور اس کے آگے شیشہ رکھ دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، زار و قطار رونے لگا اور ہچکیوں کے درمیان ساری بات اگل دی کہ کس طرح اس کے زور زور سے جھولا جھلانے سے رضا کنویں میں جا گرا۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کا کنویں میں کیا ہوا، تو آپ پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اینڈ میں آخر نتیجہ نکلا کیا۔ یہ سنتے ہی میری والدہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی اور تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے ہڈیاں انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگیں، بتا میرا رضا کہاں ہے؟ وہاں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تو عالم گویا ہوئے، بچہ شاید ابھی زندہ ہے، سب جلدی چلو اسے کنویں سے نکالو۔ عالم کی بات سنتے ہی سب کنویں کی طرف دوڑ پڑے۔
پھر حویلی کے ملازمین جو کہ کنویں کی صفائی وغیرہ کرتے تھے فوری طور پر کنویں کے اندر اتر کر بھائی کو بحفاظت نکال لائے۔ اس وقت مکمل بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آیا تو سب نے سکھ کر سانس لیا۔ والدہ اس سے لپٹ کر زار و خطار رونے لگیں اور چومنے لگیں۔ اس واقعے کی وجہ سے ہمیں کافی لیٹ ہو چکے تھے اور مایوس ہو کر سوچ رہے تھے کہ یقیناً گاڑی چلی گئی ہوگی، لیکن پھر ایک امید کے سہارے جب اسٹیشن پہنچے تو یہ جان کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ گاڑی لیٹ ہو جانے کی وجہ سے پلیٹ فارم ہی پر کھڑی ہے۔ ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ دعائیں پڑھتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو کر خیریت سے پاکستان پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد ہم لوگ پھر کبھی بھارت نہیں گئے۔ بس دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو ضرور اپنے کمنٹس میں لکھیے گا۔ شکریہ۔ Hello, guys, thanks for watching my videos. Like, comments, share and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press bell icon. There will be more Islamic and informative videos. Ilm Khashat.